شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پی ٹی وی ہوم پر یہ خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین کی آج آخری ایپیسوڈ ہے۔ مجھے یقیناً یہ سفر بڑا خوبصورت تھا، لیکن دل نہیں چاہ رہا کہ یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچے۔ آج جس موضوع پر ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہے پیغام کربلا۔ اور جب بات آ جاتی ہے پیغام کربلا کی تو میری ناقص عقل مجھے یہ سمجھاتی ہے کہ ایک بہت بیسک کانسیپٹ ہے کربلا کے پیچھے۔ وہ کانسیپٹ ہے حق و باطل کا، کہ حق کا راستہ مشکل ہوگا، اس میں بڑی صعوبتیں برداشت کرنی ہوں گی، اس میں بڑی اتنی مشکلات آئیں گی جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور جو باطل ہوگا وہ بڑا طاقتور ہوگا، وہ تعداد میں بھی زیادہ ہوگا، اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق ہمیشہ زندہ رہے گا اور باطل ختم ہو جائے گا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کربلا میں جس نے پانی پیا وہ ختم ہو گیا، جس نے پانی نہیں پیا وہ قیامت تک زندہ ہے اور رہے گا۔ اور بے شک یہی ہمارے اسلام کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، دین اسلام کا پیغام ہے۔ مفتیان کرام کا آپ سے تعارف کراتا چلوں، میرے ساتھ بڑی خوبصورت شخصیات اور ہستیاں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ مفتی اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب بہت مشکور، شکر گزار، آپ آئے، چار چاند لگا رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن پہ۔ علامہ حسین مسعودی صاحب، آپ کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ مفتی محمد ندیم مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی ہم ویلکم کہیں گے اپنی ٹرانسمیشن میں، تھینک یو، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اور ہمارے ساتھ قاری اور نعت خواں حافظ محمد ذیشان قادری صاحب بھی موجود ہیں۔ قادری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جیسا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے پیغام کربلا، اسحاق صاحب میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مفتی صاحب آپ تھوڑی روشنی ڈالیے، کیونکہ یقیناً آپ بتائیے لوگوں کو کہ کیا ہے اصل پیغام کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ۔ قرآن پاک نے واضح طور پر فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق اور باطل کی جو منزلیں ہیں، حق اور باطل کے جو معاملات ہیں، واضح طور پر قرآن پاک میں فرما دیا گیا کہ بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل نے مٹ ہی جانا ہے۔ آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں ذکر فرمایا کہ حق اور باطل کے اعتبار سے پیغام کربلا یہی پیغام ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ اس میدان میں جا کر جام شہادت کیوں نوش کیا، آخر وہ کیا وجہ تھی کہ آپ تشریف لے گئے، آخر کیا معاملات تھے جن کی وجہ سے آپ نے سرزمین مدینہ کو چھوڑا، وہ مدینہ کے جس کے لیے میرے اور آپ کے دل بے قرار ہیں۔ ہم چند دن وہاں پر جاتے ہیں تو ہم جب واپسی پلٹتے ہیں، یعنی مکے پہ کعبے پہ پہلی نظر ڈالنا بڑا مشکل اور گنبد خضرا پہ آخری نظر ڈالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم 6 دن 5 دن 8 دن وہاں پہ رہتے ہیں، 40 نمازیں پڑھتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں۔ ہمارے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ روتے روتے جاتے ہیں، روتے روتے واپس پلٹتے ہیں۔ تو وہ ہستی کہ جس کی پیدائش مدینے میں ہے، جنہوں نے یعنی وہ ریاض الجنہ کے جو جنت کا ٹکڑا ہے، جہاں پہ ہم جائیں تو وہاں پہ بشارت ہے کہ جو یہاں پر آ گیا گویا وہ جنت میں آ گیا۔ یہ ہمارے لیے جنت ہے۔ حضرت حسن حسین کی تو کھیلنے کی جگہ ہے، وہ تو وہاں پہ کھیلا کرتے تھے، وہاں ان کی والدہ تشریف فرمائے، ان کے نانا تشریف فرمائے، ان کے بھائی جان آرام فرمائے۔ اس جگہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو 50 سال کی عمر کے بعد چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ فقط یہ ہے کہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین، جب لوگ دین کو مٹانے کے درپے ہو جائیں، دین میں تبدیلیاں پیدا کی جا رہی ہوں اور دین کو خدا نخواستہ ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہوں، تو پھر حسین کو زیبا نہیں دیتا کہ اپنے گھر پہ موجود رہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑے، اپنا آبائی گھر چھوڑنا پڑے، ان کو زیبا ہے، مگر اللہ کے دین کے خلاف کوئی بات سننا انہیں گوارا نہیں ہے۔ یہ پیغام کربلا ہے جو ہمیں سمجھنا ہے آج کے دن میں کہ ہم محرم الحرام کے ان ایام کو گزار رہے ہیں، یوم عاشور گزار چکے ہیں۔ اب پیغام یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ کے دین کو سمجھنا ہے ہمیں۔ ہم اپنی زبان سے امام حسین کا نام بھی لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے۔ ہم اہل بیت اطہار
رحمہم اللہ و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و علیہم السلام کا ذکر خیر بھی ہم کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن فقط ان کا نام لینا یا ذکر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو مقصد ان کی زندگی میں تھا اس مقصد کو پیش نظر ہمیں رکھنا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر اللہ کے دین کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کردار حسینی ادا کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہوگا۔ جو اقبال نے کہا تھا نا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور امام حسین کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری سوکھی زبان بھی اگر ہوگی اللہ تعالیٰ ایسا تر کر دے گا کہ قیامت تک حسین کا نام نہ لینے والوں کی زبانیں بھی تر رہیں گی، ان کے گلے بھی تر رہیں گے، اور اس ذکر سے لوگوں کے دلوں کو بھی تری محسوس ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت اسحاق صاحب، بہت خوبصورت۔ حسین مسعودی صاحب، علامہ صاحب، بزرگان دین سے ہم نے سنا کہ قرآن پڑھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو صرف قرآن عربی میں پڑھتے ہیں، ایک وہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ایک وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ سب سے افضل ہوتے ہیں۔ بے شک اگر آج کا مسلمان قرآن کو سمجھے گا نہیں تو پھر وہ دین کو سمجھے گا نہیں، اور مسلمان اگر دین کو نہیں سمجھے گا علامہ صاحب تو دین کی شکل لوگ بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہت ضروری ہے میری نظر میں کہ ہم قرآن سے اور اہل بیت سے دل لگائیں، عشق کریں، پیار کریں، سمجھیں، اور پیغام کربلا بھی شاید یہی ہے علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامر مولا۔ امام عالی مقام حضرت مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ جملہ کہ جو عاشور کے دن بارہا آپ نے تکرار فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ پیغام ابدی ہے کہ جو ہر نبی، ہر ولی، ہر امام نے انسانیت کو پہنچانے کی کوشش کی کہ ہم وہیں سے آئے ہیں اور وہیں لوٹ کے جائیں گے۔ اور اسی کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اگلا جملہ جو ہے کہ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، رضاً بقضائہ وتسلیماً لامر مولا۔ بس 2 چیزوں کو یاد رکھنا اس درمیان میں، آنے اور جانے کے درمیان میں کیا ہونا ہے، تو امام عالی مقام نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا، رضاً بقضائہ، اس کی قضا پہ راضی رہو، اور کیا ہے، تسلیم کرو امر مولا کو، حکم الہی کی بجا آوری۔ اور پورا اگر ہم مقصد کربلا کو دیکھیں اور پیغام کربلا کو دیکھیں، اور آج کے دن جو کچھ عمل عاشور کے دن ہوا ہے رونما اس زمین پر، کہ جس کو اہل بشر نے نہیں بلکہ ارض و سما نے اس سے پہلے ایسا کوئی منظر تاریخ میں دیکھنے کو کسی کو میسر نہیں آیا۔ اور وہ منظر کیا ہے کہ ایک طرف ہیں رضا اور قضا و قدر والے، اور دوسری طرف ہیں کیا ہے، دنیا والے۔ بس یہی فرق ہے، اسی لیے کہنے والے نے بہت اچھا جملہ کہا، مثل حسین کفر کے مقابل میں ڈٹ جانا چاہیے، اگر آنچ حق پہ آئے جو تو مر جانا چاہیے۔ تو حسین ابن علی نے وہ وعدہ جو اپنے نانا سے، کبھی مسجد نبوی ہے تو اس پر رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور حسین ابن علی ان کی پشت پہ آ کر کے تشریف فرما ہوتے ہیں، سجدے کو طول ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بچے اور نانا کا معاملہ ہے، نہیں، یہ حقیقت میں وہ پیغام ابدی جا رہا ہے کہ دیکھ لو آج میرا حسین جسے تم یہاں دیکھ رہے ہو، یہ کل کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو دشت بلا کو جس نے زینہ بنا دیا، مرحلہ وار اوپر جانا ہے، اور جنگل کو مدینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم مدینے والے تھے، اب ہم کربلا والے کہلاتے ہیں، یعنی کربلا صرف حسین نہیں آئے، پورا مدینہ حسین ابن علی اپنے نانا کا مدینہ ساتھ لے کر کے آئے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں اکثر دوستوں سے کہ یہ بات بتائیے کہ کسی کا ایک گھر ہو اور اگر اس سے اس کو نکالا جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا مقابلہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس کے نانا کا صرف گھر نہیں، پورا مدینہ جس کے نانا کی پراپرٹی ہو،
یہ یثرب ہے جو مدینہ رسول ہے، مدینہ نہیں ہے صرف، یہ مدینہ نبوی ہے، یہ مدینہ نبوی ہے، یہ مدینہ رسول ہے، یہ رسول کا شہر ہے، اور اس کے نواسے کو وہاں سے دربدری مل رہی ہے۔ مگر کیوں؟ انہوں نے کہا ہاں میرا نانا بھی مکے سے مدینے آیا تھا ہجرت کر کے، اس لیے کہ دین کی بقا تھی۔ حسین مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا جائیں گے دین کی بقا کے لیے۔ یعنی گویا کہ کیا ہے؟ حق یہ ہے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فسیوف خزینی، یہ حسین ابن علی کا وہ نعرہ ہے کہ دیکھو، اگر جس کو ابھی میں نے شعر کی صورت میں تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہے، ان کان دین محمد، اگر میرے نانا کا دین، میرے نانا کے دین کو حسین کی پانی کی نہیں، حسین پانی چھوڑ کے اپنا خون پلائیں گے، تو خون پلانے کی ضرورت پڑ جائے دین اسلام کو، تو پھر تلواروں انتظار کس کا ہے؟ آؤ اور مجھ پہ ٹوٹ پڑو۔ اور اسی کو کہتے ہیں کہ رضن بقضائہ و تسلیما لامر مولا، جس کے لیے قرآن نے بھی کہا کہ یا ایتھا النفس، آخر میں وہ کربلا کے دن ایک ندا بلند ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ساری جنت سمٹ کے کہاں آ گئی؟ کربلا میں آ گئی، کہ جہاں رسول کی بستی تو ویران ہوئی مدینہ حسین ابن علی کے چھوڑنے سے، لیکن بشر کو دین کی پہچان ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت علامہ مسعودی صاحب۔ میں گزارش کروں گا اپنے بھائی حافظ محمد ذیشان قادری سے کہ وہ نذرانہ عقیدت اپنا پیش کریں۔ بسم اللہ قادری صاحب۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وسلم۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، سلام یا حسین۔ جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا، جن کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے
تجھے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین السلام یا حسین سبحان اللہ ذیشان قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تمام دیکھنے والوں کو بس میں ایک بات کہوں گا بریک پہ جانے سے پہلے، اگر آپ نے زندگی میں کبھی امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 آنسو نہیں بہائے، آج بہا کے دیکھیے اور جانیے دل میں کتنا سکون آتا ہے اور اللہ کا نور آتا ہے اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت آتا ہے۔ گفتگو جاری رہے گی اس بریک کے بعد۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ پی ٹی وی ہوم پر محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین جاری۔ آج ہماری آخری ایپیسوڈ ہے۔ میرا دل تو ڈوب رہا ہے کیونکہ دل نہیں چاہتا کہ امام عالی مقام کا ذکر کبھی بند ہو، اور یقیناً یہ قیامت تک جاری رہے گا، عزاداری جاری رہے گی، ان کے عشق میں ہم ہمیشہ بات کرتے رہیں گے، ان کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالے رکھیں گے۔ میں گزارش کروں گا مفتی محمد مدنی رضا صاحب سے، آپ مجھے بتائیے آپ کی نظر میں پیغام کربلا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے ایک اہم فرد ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ بے شک۔ اب یہاں پر جو ہے نا اس حدیث کی شرح میں ہمارے جو شارحین ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ قرآن مجید سے ہدایت کا حصول، ہم جو قرآن مجید کو جو سمجھ رہے ہیں، ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، کیا یہ نتیجہ صحیح ہے یا نہیں، اس کو اگر جاننا ہے نا تو اہل بیت اطہار کی سیرت کو دیکھیں، ان کے نظریات کو دیکھیں، ان کے جو عادات و اطوار ہیں ان کو دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا نتیجہ جو آپ نے اخذ کیا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم اس کربلا کا جو ماحول تھا جب یزید تخت نشین ہوا
اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا اور آپ نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ تم اس منصب کے اہل نہیں ہو، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہمارے سامنے ایک باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہو تب بھی ہمارا توکل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جب آپ کا کوئی مقام و مرتبہ، آپ کا کوئی منصب بہت بلند ہو اور آپ کے پیچھے پوری قوم چل رہی ہو کہ جو آپ کریں گے وہ پوری قوم کرے گی، جو آپ کا عمل ہوگا وہ پوری قوم کے لیے دلیل بنے گا، تو پھر وہاں پر حق کو یہ گوارا نہیں ہے، حق کو یہ زیب نہیں دیتا کہ حق جو ہے وہ سرنگوں ہو جائے، بلکہ وہاں پر پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب باطل ڈٹ کر کھڑا ہو تو پھر حق کو بھی اسی انداز سے ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے تاکہ باطل کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں کمزور ہوں اور جو حق ہے وہی مضبوط ہے۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں درس دیا۔ ہمارے یہاں پر عموماً جب ہم احکامات کو دیکھتے ہیں نا، اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں کہ سامنے باطل قوت کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، تو وہاں پہ شریعت مطہرہ کی طرف سے یہ عام لوگوں کے لیے راستہ بنتا ہے کہ ایک عزیمت کا راستہ ہوتا ہے، ایک رخصت کا راستہ۔ عزیمت کا آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ کوئی حکم ہم پر نازل ہوا، ہم اسی حکم پر ایز اٹ از عمل کریں، تو یہ ہے عزیمت ہے۔ نہیں، یہ عزیمت ہے، اور اس حکم کے اندر جو ہے وہ کوئی ہمیں تھوڑی سی نرمی کر دی جائے، اس کو کہا جاتا ہے رخصت۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ عزیمت ہے، اصل حکم یہی ہے، لیکن کوئی بیمار آدمی ہو تو اس کو پھر رخصت کی اجازت دے دی جاتی ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، اس میں رخصت بیان کر دی گئی۔ ادھر بھی اگر دیکھا جائے نا تو عزیمت کا راستہ تھا حق باطل سے ٹکرانا، اور رخصت یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ سائیڈ میں بیٹھ جائیں، وہ اپنے کرتوت کرتا رہے، ہم اس کے جواب دے نہیں ہوں گے، اور بس ہم جو ہے وہ اپنی عبادتوں میں مشغول ہو جائیں۔ ایسا یہ رخصت کا راستہ تھا، مقابلہ کیا گیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اب یہاں پر چونکہ دین کو نقصان ہو رہا ہے، یہاں پر جو ہے وہ اب اگر میں عزیمت کے راستے کو چھوڑ کر رخصت پہ چلا جاؤں گا تو پھر دین کی شکل ختم ہو جائے گی، اور میرے نانا جان نے اہل بیت کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم جو ہے وہ قرآن کی تشریح بیان کرنے والے ہو، تم وہ لوگ ہو کہ جو تمہاری سیرت کو دیکھے گا وہ قرآن کو صحیح سے سمجھے گا، اسی لیے وہاں پر اب میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں رخصت پر عمل نہ کروں، عزیمت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو جاؤں۔ تو وہاں پر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار ہمیں ظاہر کیا۔ آج کے دور میں حسینیت بھی ہے، یزیدیت بھی ہے، یعنی آج کے دور میں بھی اگر ہم حق کو پہچاننا چاہیں تو ہمیں حسینی کردار بہت سارے نظر آئیں گے، اور اس حسینی کردار کے مقابلے میں بہت سارے یزید موجود ہیں۔ تو ہم جو مردہ یزید ہے اس کی مذمت تو بہت کرتے ہیں، لیکن زندہ یزیدوں کے سامنے ہم جو ہے وہ سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ تو آج یہ پیغام کربلا ہمیں اس انداز سے سمجھنا ہے کہ صرف یزید جو مردہ ہے اس کی مذمت نہ کریں، بلکہ جو زندہ یزید ہیں نا ان کے مقابلے میں بھی ڈٹ کر کھڑے ہوں اور حسینی کردار ادا کریں۔ اگر آپ یہ حسینی کردار ادا نہیں کر رہے تو پھر آپ نے پیغام کربلا سے اسے نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے میرے بھائی، یقیناً بڑا اچھی طریقے سے ہمیں سمجھایا آج کے دور کے حساب سے، دور حاضر کے حساب سے۔ مفتی ساق صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا، بڑی اچھی بات کی میرے بھائی نے، آج کے دور کے حساب سے یزیدیت زندہ ہے، حسینیت بھی الحمدللہ زندہ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ وہ یزیدیت آج بھی اسی مشن پہ ہے کہ اسلام کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی جائے، چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی جائے۔ من حیث القوم، من حیث المسلمان، حضرت انسان کو کیا کرنا چاہیے حضور؟ ہم کس طریقے سے اپنے اندر وہ حسینی جذبہ واپس لے کر آئیں کہ ہم اس یزید کا مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے نا، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہمیت کی حامل جو ہمیں سمجھنی ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جو صاحب منصب ہے، کیا اس کا کردار اس قابل ہے کہ وہ صاحب منصب باقی رہے، یا اس کا منصب کا تقاضا پورا کرنا ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اس وقت اگر آپ طبقات دیکھیے مدینہ منورہ اور اطراف کے لوگوں کے، تو ہمیں تین طرح کے طبقات وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا بھی یہ حاکم کی ذمہ داری، ثواب گناہ اس کے سر پر، ہم اس کے خلاف نہ لڑ سکتے ہیں نہ کچھ بول سکتے، لہذا ہم خاموش رہ کے اپنے دل میں اس برائی کو برا جان کر ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں، اپنی زبان سے کہا نہیں اس کا یہ عمل غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، غلط ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی زبان سے دعوت و تبلیغ کا معاملہ کیا اور لوگوں کو تیار کیا کہ نہیں یہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے آگے جو بڑھنا اصل کام تھا وہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے چیز کو روکنا۔ اور ظاہر ہے کہ یہی تین تقاضے حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ اگر برائی کو دیکھو تو اولاً جو ہے اپنے ہاتھ سے روکو، طاقت کے ذریعے روکو۔ اگر یہ ہمت نہیں رکھتے تم تو فرمایا کہ پھر اپنی زبان سے بولو، یہ دوسرا درجہ ہے، یعنی پہلے درجے کے مقابل کم درجہ ہے، اور سب کمزور ترین ایمان کا درجہ یہ ہے۔ ایمان پھر بھی یہاں پر موجود ہے، کمزور ترین درجہ ہے کہ اپنے دل میں برا جانو۔ اب ہم یہ دیکھ لیں تینوں درجات کے اعتبار سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وقوع پذیر ہو گیا۔
یزید کا ظلم، اس کا تخت اس کے ساتھ ختم ہو گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان دے کے امر ہو گئے اور انہوں نے جو فضیلت پانی تھی وہ پا چکے. آج ہم نام لے رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہم ان تینوں میں سے کس درجے پر ہیں؟ کیا ہم اپنے میں حاکموں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے گھر کے سربراہ ہونے کی بات کرتا ہوں. کیا گھر کے سربراہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے گھر میں اگر نمازوں کو قضا کیا جا رہا ہو، قرآن کی تلاوت نہ کی جا رہی ہو، خدا نخواستہ بے حیائی کے کام اس کے گھر کے اندر ہو رہے ہو، تو کیا گھر کے سربراہ کی ذمہ داری نہیں کہ اپنے ہاتھ سے ان چیزوں کو روکے؟ کیا گھر کے سربراہ کی ذمہ داری نہیں کہ اپنی زبان سے منع کرے ان کو؟ نہیں، گھر کا سربراہ، مجھے معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، آج ہم نے برائی کو ہاتھ سے روکنا، زبان سے منع کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے دل میں برا جاننا بھی چھوڑ دیا. اور میں تو ایک پیغام کے طور پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، قرآن اہل بیت کا ذکر ہمیشہ ہے، رہے گا، قیامت تک رہے گا، اور دونوں حوض کوثر پہ جا کے مل جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا نا، تو یہ ذکر ہوتا رہے گا. لیکن کیا ہم فقط اہل بیت کے بارے میں احادیث بیان کر کے، ذکر کر کے اپنی ذمہ داری ختم کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن سے کیسا تعلق نبھایا کہ سر جدا ہو گیا، تلاوت قرآن ختم نہیں ہوئی. سبحان اللہ. سر جدا ہو گیا مگر سجدے سے سر نہیں اٹھا. یوم عاشور یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے سر کٹنے کے بعد بھی سجدہ نہ چھوڑے. کیا آج کے دن ہم سجدے کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا آج کے دن قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں؟ قرآن کو پڑھنا ہوگا، اہل بیت کے پیغام کو سمجھنا ہوگا، اور عملی طور پر نماز کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا. آمین آمین آمین. اللہ میں وہ دن دکھائے. علامہ مسعودی صاحب، آپ کیا جواب دیں گے میرے اسی سوال کا کہ ہم کس طریقے سے آج کے دور میں یزیدی قوتوں کا مقابلہ کریں اور اپنے دین کی حفاظت کریں؟ دیکھیے، امام عالی مقام کے حوالے سے مظلوم کربلا جس چیز کو سمجھانا چاہ رہے تھے وہ وہی پیغام ہے جو پیغام آبادی ہے، کہ قرآن بھی آیا اس لیے آیا کہ یہ فرقان بنے حق اور باطل کی تمیز کرنے کے لیے. اور رسول نے بھی اگر کیا ہے قرآن کو اور اہل بیت کو ہمارے درمیان دیا تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کیا ہے ہم حق اور باطل کی پہچان کریں. سب سے مشکل ترین کام یہ ہے کہ جس میں حق اور باطل کی تمیز کرنا، اور جس کے پاس یہ آ جائے وہی اللہ کا ولی بنتا ہے. تو لہٰذا اللہ کا ولی جس کو بھی بننے کا ارادہ ہے اور ہر ایک کو بننا چاہیے، تو سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ حق اور باطل میں تمیز آ جائے اس کو. اور یہاں پر حضرت امام نے وہ جملہ بھی کہا کہ مثلی لا یبایو مثلہ، مجھ جیسا، یہ نہیں کہا میں گھر کا سربراہ ہوں، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا. بہت واضح پیغام انہوں نے دیا ہے کہ انسان کے گھر کے بڑوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. اب جو بھی ریاست کا بڑا ہے، گھر کا بڑا ہے، محلے کا بڑا ہے، شہر کا بڑا ہے، ملک کا بڑا ہے، یا وہ کہے کہ جی میں تو زمین کا بڑا ہوں، پھر زمین کے بڑے کو اس پوری زمین کو قرار دلانا چاہیے، اس کو آزاد کرانا چاہیے، اس کو حریت کا پیغام بنانا چاہیے. اگر کوئی قیدی آئے تو اسے حر بنانا چاہیے. یہ حسین ابن علی نے اس دن بھی یہ کام کیے اور یہ پیغام بتا دیا کہ دیکھو مجھ جیسا کوئی بھی ہو. اب یہ قیامت تک کے لیے یہی تو پیغام دیا ہے کہ مجھ جیسا میرے راستے پہ چلنے والا کوئی بھی ہو، رسول کے راستے پہ چلنے والا. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے جب کسی نے پوچھا محمد حنفیہ کے حوالے سے ہی، تو خط میں پورا مضمون لکھ دیا کہ دیکھو میرا مقصد انی لم اخرج، میں جو یہ خروج کر رہا ہوں اس کا مقصد نہ فساد ہے، نہ بربادی ہے، نہ تباہی ہے، نہ بے راہ روی ہے، نہ کوئی جذبات ہے، نہ کوئی تمنا ہے، نہ کوئی اقتدار ہے، نہ کوئی مال کی ہوس ہے، کچھ نہیں ہے. انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے گھر مدینے سے نکل رہا ہوں، اور بیابان تک جا کر کے میں کیا ہے اس پیغام کو پہنچاؤں گا کہ جو ابھی تک لوگوں کی منزل تک نہیں پہنچے. اسی لیے کہنے والوں نے بہت اچھا کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، یہ بس بیدار کرنا ہے. یہ کربلا اب ہوئی اسی لیے اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کربلا واقعہ سن 61 ہجری کا ہے اور آج تک اسے یاد کیوں کیا جائے. اسے یاد کیا جائے کہ کربلا چاہتے تھے کہ تم زندہ رہو،
مسلمان زندہ رہے، اسلام آباد رہے، شاد رہے، اس کو لوگ اس کی معرفت حاصل کر سکیں کہ اسلام حقیقی رسول کیا ہماری طرف دینا چاہ رہے تھے۔ اور اسی حوالے سے پھر کیا ہے، حسین ابن علی نے بس اس پیغام کو عام کیا کہ کیا ہے کہ دیکھو نانا کی سیرت پہ چلنا ہے، اور طریقہ میرا یہ ہوگا کہ سیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ چلتا رہوں گا، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن حسین ابن علی نے، میں کہتا ہوں کہ وہ بیداری ہمارے اور آپ کے حوالے کی کہ اب شاعر کو یہ کہنا پڑ گیا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، سبحان اللہ، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ یا پھر اس منزل پہ اگر ہم آتے ہیں تو حسین ابن علی نے سب کچھ لٹا کے خدا پا لیا، اس لیے کہ امام علی مقام کا یہ جملہ کہ جس نے سب کچھ پایا خدا کھویا اس نے کیا پایا، کچھ نہ اور پایا۔ جس نے سب کچھ لٹا دیا اور خدا پا لیا سب پا تو لیا۔ اس نے کیا کھویا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لہذا علامہ صاحب۔ حسین ابن علی نے خدا پایا اور خدا نے حسین ابن علی کو قیامت تک کے لیے اب اس زمین پر محفوظ کر دیا کہ فَاسْکُرُونِی أَذْکُرْکُم۔ سبحان اللہ۔ ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے علامہ صاحب، آپ کی اجازت کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، گفتگو یہیں پہ کنٹینیو کریں گے۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین۔ پی ٹی وی ہوم پر محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین جاری۔ آج ہماری آخری ایپیسوڈ ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پیغام کربلا پہ۔ میں گزارش کروں گا مفتی مدنی رضا صاحب سے، 100 سال پہلے قبل تقریباً ورلڈ وار 1 ہوئی، جنگ عظیم، ورلڈ وار 2 ہوئی، پر آج ہم دنیا میں لوگوں کو وہ بڑی بڑی جنگیں ڈسکس کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے۔ کربلا 1300 ساڑھے 1300 سال پہلے ہوا، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کربلا کا ذکر بڑھ رہا ہے۔ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں اس سلسلے میں نا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی بھی جنگیں ماضی میں ہوئیں، ماضی قریب میں بھی ہوئیں، ان کے پیچھے مقاصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ دنیا کا حصول مقصد تھا۔ ہر ایک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تو جب کوئی اپنی بقا کی جنگ لڑتا ہے نا تو وہ اپنی زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی دین کی بقا کی جنگ لڑتا ہے تو دین کی بقا کی جنگ میں پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ بظاہر ہمیں شہید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ وصال کر گیا، لیکن پھر وہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہی اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو کربلا جو ہے وہ یزید کی طرف سے اگرچہ دنیا کے لیے لڑی گئی تھی تو یزید ختم ہو گیا، حالانکہ وہ بظاہر دیکھا جائے تو اپنے زوم میں وہ اپنے آپ کو جیتتا ہوا سمجھ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری جانب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن چونکہ وہ دنیا کے لیے نکلا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دین کی بقا کے لیے نکلے تھے لیکن شہید ہونے کے باوجود بھی باقی رہ گئے۔ ہم یزید نام رکھنا پسند نہیں کرتے لیکن حسین نام رکھنا ہماری خواہش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی جب بھی ہم حق اور باطل کی بات کریں گے، جب بھی ہم اسلام کی بقا کی بات کریں گے، جب بھی اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی بات کریں گے، تو جب تک اسلام کے بارے میں بات ہوتی رہے گی تب تک کربلا کا ذکر ہوتا رہے گا، جب تک حق کی بات ہوتی رہے گی کربلا کا ذکر وہاں پر ہوتا رہے گا۔ اس سے ہمیں ایک اور یہ پیغام بھی مل گیا کہ اگر آپ کی زندگی کا مقصد صرف زندگی کے مقاصد حاصل کرنے تک ہی محدود رہے، آپ اپنی زندگی کو لیمیٹائز کر دیں گے تو پھر آپ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی کا مقصد بہت بڑا ہو، ویژن بہت بڑا ہو، اگر آپ نے اپنے آپ کو تیار کسی بڑے مقصد کے لیے کیا ہو تو پھر آپ فکر دے کے جائیں گے
اور جب آپ کی فکر لوگوں کے درمیان عام ہو جائے گی نا تو پھر آپ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ ماضی کے آپ جتنے بھی مارکے ہوئے ان سب میں دیکھ لیں کہ جہاں پر مسلمانوں نے اپنی بقا کی جنگ کی بجائے دین کی بقا کی جنگ لڑی ہے تو وہ آج بھی زندہ ہے، جہاں پہ اپنی بقا کے لیے گیا وہ ختم ہو گیا۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا کسی سے بھی اگر ہمارا کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ آپ جو ہے وہ دین کے لیے اس سے اختلاف کر رہے ہیں یا اپنی ذات کے لیے اختلاف کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہمارا ظاہر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے دین کی وجہ سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن وہ پیچھے دین کا اختلاف نہیں ہوتا، پیچھے ہوتی ہیں اپنی ذاتیات، جس کو ہم اپنے دین کی آڑ میں، دین کے پردے میں ڈھال کر جو ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا فرد بھی جو ہے وہ کبھی باقی نہیں رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کربلا باقی رہی ہے اس میں خالصتاً اخلاص تھا، خالصتاً اللہ کی رضا تھی، اور وہاں پر آپ نے جو کام کیا نا وہ رہتی دنیا تک باقی رہ گیا۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک آخری پیغام کہ ہم کس انداز سے اپنے آپ کو حسینی کردار میں ڈھال سکتے ہیں اور یزیدی کردار سے بچ سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو اگر اپنانا ہونا تو پہلے اس کے اوصاف کو دیکھیں، اور کسی چیز سے بچنا ہونا تو وہاں پر کیا کیا اوصاف تھے اس کو دیکھ لیں۔ یزید نے اس کی اصلاح کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو اس نے جنگ مسلط کی تو پھر آپ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ اس کو جواب دیا، وہاں پہ پھر آپ جو ہے وہ سرنگوں نہیں ہوئے۔ تو یزید جو ہے وہ اپنی طاقت کے زوم میں بیٹھا ہوا تھا اور اصلاح کو قبول کرنے سے دور رہا۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر بھی ہے نا کہ کوئی ہماری اصلاح کے لیے بات کر رہا ہو اور ہم یہ کہیں کہ یہ کل کے لوگ مجھے سمجھائیں گے، یہ شخص مجھے سمجھائے گا، تو اس کا مطلب ہم نے کہیں نہ کہیں یزیدی کردار کو اپنایا ہے۔ یزید نے جو ہے وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار اٹھائی تھی اور اپنے آپ کو کچھ منصب کا اہل سمجھ رہا تھا، حالانکہ وہ نااہل تھا۔ اسی طریقے سے اگر آج کے دور میں کوئی تکبر کے اندر مبتلا ہو رہا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس نے یزیدی کردار سے حصہ لیا ہے۔ اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اصلاح کے ارادے سے خروج کیا، اصلاح کے ارادے سے جو وہ امام یزید کے پاس گئے، تو اگر کوئی اس انداز سے جا رہا ہے کہ میں باطل کو سمجھاؤں گا، باطل کے خلاف میں آواز بلند کروں گا، تو اس نے حسینی کردار کو اپنا لیا۔ اگر وہ عاجزی کر رہا ہے، انکساری کر رہا ہے، اتمام حجت کر رہا ہے، نمازیں قائم کر رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، تو وہ حسینی کردار کو اپنانے والا کہلائے گا۔ تو بس یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں اور اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی کی بقا کس کے اندر۔ مفتی صاحب، آپ کی گفتگو نے مجھے میرے بزرگ کی یاد دلا دی، حافظ غلام محمد سوہو صاحب، محمود بابا سائیں ان کا لقب ہے، انہوں نے بڑا خوب ایک ہمیں بتایا دنیا کے بارے میں۔ ان کا قول تھا کہ زندگی کشتی کا سفر ہے اور دنیا پانی ہے، اگر یہ پانی کشتی میں آ گیا تو منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ یقیناً ہمیں اپنی زندگی میں دنیا سے بچنا ہے اور آخرت پانی ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ میں گزارش کروں گا حافظ محمد ذیشان قادری صاحب سے کہ وہ اپنا نذرانہ عشق پیش کریں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام کی تندشاہ پیش کر۔ بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ انام سلام، صدا یہ آتی تھی ہر سمت سے سلام سلام، بڑھے جو کر کے وہ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، جہاں
پہنچتے کرتا تھا وہ مقام سلام، زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام، اور شاہ وہ جسے سب شاہ شاہ کہتے ہیں، شاہ وہ جسے سب شاہ شاہ کہتے ہیں، اور امام وہ جنہیں کرتا ہے ہر امام سلام، امام وہ جنہیں کرتا ہے ہر امام سلام، اور تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً اب دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے اور آج آخری ایپیسوڈ بھی ہے۔ میں شکریہ پہلے ادا کروں گا اپنے مہمانان گرامی کا۔ سب سے پہلے مفتی اسحاق مدنی صاحب، بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ علامہ حسین محمودی صاحب، آپ کے بہت مشکور، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ مفتی محمد مدنی رضا صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آخر میں حافظ محمد ذیشان قادری صاحب، بہت مشکور، شکر گزار۔ اور اس ٹرانسمیشن کے آخر میں میں یہ دعا کروں گا کہ یا اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو حسینی لشکر کا حصہ بنا، اور یہ طاقت دے کہ وہ آج کے اس یزیدی دور میں باطل کا مقابلہ کر سکے، ڈٹ کر مقابلہ کر سکے، رخصت نہ لے، عزیمت کا راستہ اختیار کرے۔ آمین ثم آمین۔ مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کمی پیشی ہو گئی ہو، مجھے معاف کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔